بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ آج توابع میں سے تیسری قسم ہے بدل۔ پہلی قسم کون سی تھی؟ صفت، اور دوسری قسم تاکید، اور تیسری قسم ہے بدل۔ بدل کی پہلے تعریف کرتے ہیں، وہ تابع جو مقصود بنسبت ہوتا ہے۔ مقصود بنسبت کا مطلب یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر ایک عبارت ہے جاءنی زید اخوکا، آیا میرے پاس زید وہ جو تیرا بھائی ہے۔ اچھا آپ دیکھیں، زید اور اخو کا، اس سے کتنے افراد مراد ہیں؟ زید، آیا میرے پاس زید جو کہ تیرا بھائی ہے۔ اگر تمہارے بھائی کا نام زید ہے تو میں اس کے بارے میں بتاؤں، زید آیا تھا جو کہ تمہارا بھائی ہے، تو کتنے افراد ہیں اس میں؟ دو کون کون سے؟ ایک زید آیا، ایک بھائی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ سلطان، تو اس کا بھائی ہے۔ میں اگر اس کو سمجھاتا ہوں، کل سلطان آیا تھا جو کہ تمہارا بھائی ہے، تو کتنے بندے بن جائیں گے؟ ایک ہی ہوگا، دو کہاں سے ہو گئے؟ اسی زید کو کہہ دیا تمہارا بھائی، تو سلطان اس کا بھائی ہے۔ میں کہتا ہوں سلطان کل آیا جو تمہارا بھائی ہے، یعنی پہلے یہ شک تھا پتہ نہیں کوئی سلطان اور ہو جو بھائی ہے، وہ نہ ہو کوئی اور ہو، پھر بتا دیا جو تمہارا بھائی ہے، تو اس میں دو افراد بن جائیں گے، ایک ہی رہے گا۔ تمہارے والد صاحب بھی ہیں، پھر میں ان کا نام لے لوں اور پھر ان کا یہ بھی بتاؤں جو تمہارے باپ ہیں، تو کتنے افراد مراد ہوں گے؟ ایک ہی فرد مراد ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر کہتے ہیں، جیسے کوئی کہتا ہے جاء زید اخوکا، آیا زید وہ جو تمہارا بھائی ہے۔ اصل کے اندر بتانا یہ تھا تمہارا بھائی میرے پاس آیا۔ زید ان کو بطور توطیہ، بطور تمہید کے ذکر کر دیا جاتا ہے، ویسے ذکر کر دیا جاتا ہے۔ اصل یہ کہتے ہیں نا مقصود بنسبت، نسبت سے مقصود یہی بتانا ہے کہ تمہارا بھائی آیا، اور زید کی طرف جو نسبت ہے وہ بطور توطیہ، بطور تمہید کے کر دی گئی ہے۔ پھر اس بدل کی چار قسمیں ہیں۔ ایک ہے بدل الکل، اور ایک ہوتا ہے بدل البعض، ایک ہوتا ہے بدل الاجتمال، اور ایک ہوتا ہے بدل الغلط۔ بدل الکل، یہ بات سمجھ لیں، زید کا مدلول کون ہوگا؟ زید کا مدلول، یعنی زید کس بات پر دلالت کرتا ہے؟ ذات زید پر۔ زید کس پر دلالت کرتا ہے؟ ذات زید پر۔ اور اخو کا کس پہ دلالت کرتا ہے؟ ذات زید پر۔ اخو کا سے مراد بھی تو وہی زید ہے نا، اور زید ان سے مراد بھی وہی زید ہے۔ دونوں کا مدلول ایک ہے یا الگ الگ ہے؟ ایک ہے۔ جب زید بولا جائے، زید دلالت کرتا ہے، میں پہلے آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں۔ فیضان تو میں سے کون ہے؟ یہ فیضان ہے۔ ایک ہے لفظ فیضان ہیں جی، اور ایک ہے ذات فیضان۔ فیضان کا لفظ دال ہے، ذات فیضان سر تا پا، یہ جو ڈھانچہ بیٹھا ہے یہ مدلول ہے۔ یہ کیا ہے؟ مدلول۔ ایسے جو نام ہوتا ہے وہ دال ہوتا ہے، جو اس کی ذات ہوتی ہے وہ مدلول ہوتی ہے، یعنی اس پر وہ دلالت کرتا ہے۔ میں یہاں سے بیٹھے بیٹھے بولوں فیضان تم کھڑے ہو جاؤ، تو تم میں سے کون کھڑا ہوگا؟ میں چاہے اس کی طرف دیکھوں یا نہ دیکھوں، میں دیکھتا اس طرف ہوں۔ فیضان تم کھڑے ہو جاؤ، تو اب کون ہی کھڑا ہوگا؟ فیضان، کیونکہ یہ لفظ فیضان اس کی ذات پہ دلالت کرتا ہے۔ سلطان پانی لیا، تو اب کون جائے گا؟ کیونکہ لفظ سلطان اس کی ذات پہ دلالت کرتا ہے۔ تو پہلے تو یہ بات سمجھ لیں، جو نام ہوتے ہیں، اسماء ہوتے ہیں، علم ہوتے ہیں، وہ انسان کے لیے دال کی حیثیت رکھتے ہیں، اور جو ذات ہوتی ہے وہ مدلول کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور پھر یہ بھی سمجھ لیں، جس میں لفظ زید دلالت کرتا ہے، اس کے بعد اگر کہیں وہ جو تیرا بھائی ہے، ان دونوں کا مصداق ایک ہے، دونوں کا مدلول ایک ہے، دونوں کا مدلول ایک ہے۔ جب یہ دیکھ لیں مطبوع اور تابع، یعنی مبدل منہ اور بدل،
دونوں کا مدلول ایک ہو تو سمجھو وہ بدل الکل ہے، وہ بدل الکل ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ دیکھیں بدل الکل کی تعریف، بدل الکل کی تعریف وہ بدل جس کا مدلول بعین ہی مبدل منہ کا مدلول ہو، جیسے جاءنی زید اخوکا۔ اس مثال کے اندر جا کی نسبت زید کی طرف بھی ہے، اخوکا کی طرف بھی ہے، لیکن اصل نسبت سے مقصود اخوکا ہے، زید کو ویسے ذکر کیا گیا۔ اور یہاں دو چیزیں زید اور اخوکا، دونوں کا مدلول ایک ہے۔ جب دونوں کا مدلول ایک ہو تو اس طرح بدل کو بدل الکل کہتے ہیں، اس بدل کو بدل الکل کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ بدل البعض۔ بدل البعض وہ بدل ہے جس کا مدلول مبدل منہ کا جز ہو۔ مثال کے طور اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں، یہاں دو کلمے ہیں، ضرب زید رأسہ، مارا گیا زید اس کا سر۔ اب یہ بتائیں یہ لفظ زید اس کا مدلول کون ہوگا؟ زید کا مدلول ذات زید، اور رأسہ، رأس کا مدلول کون ہے؟ رأسو کا مدلول کون ہوگا؟ رأس کس کو کہتے ہیں؟ سر کو۔ اب یہ جو سر ہے یہ زید کا کل ہے یا جز ہے؟ جز ہے۔ دیکھیں یہ ہمارے جو اعضاء ہیں، ہمارے اعضاء، ہاتھ یہ انسان کا جز ہے کہ کل ہے؟ آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں، سر، یہ سارے جز ہیں نا۔ تو اب یہاں ذکر کیا گیا رأسہ، رأسہ کا جو مدلول ہے وہ زید کی جز ہے، کل تو نہیں ہے نا۔ اور لفظ زید جب بولا جاتا ہے، زید سے مراد پوری ذات مراد لی جاتی ہے یا کوئی ایک عضو مراد لیا جاتا ہے؟ پوری ذات مراد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو مثال دی ہے، مارا گیا زید اس کا سر، مثال کے طور پر زید کا سر زخمی ہوا، زید کا سر زخمی ہوا، اس کے لیے انہوں نے زید کا نام بھی دے دیا اور ساتھ رأسہ کو بھی ذکر کر دیا، ضرب زید رأسہ، مارا گیا زید یعنی اس کا سر۔ اب رأسہ وہ جو اس کا سر ہے یہ زید کی جز ہے، اور زیدن کا جو لفظ ہے یہ ذات زید کل پر دلالت کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا وہ بدل جس کا مدلول مبدل منہ کا جز ہو۔ اب رأسہ کا جب ہم مدلول دیکھتے ہیں تو مبدل منہ کیا ہے؟ زید، یہ اس کے مدلول کی جز ہے۔ اس کا مدلول، راس کا جو مدلول ہے سر ہے نا، اور زید اس کا مدلول کل ہے اور اس کا مدلول جز ہے۔ جب بدل کے اندر وہ بدل جس کا مدلول مبدل منہ کا جز ہو وہ بدل البعض کہلاتا ہے۔ اس کو کیا کہیں گے؟ بدل البعض۔ اور ایک ہوتا ہے بدل الاستعمال، بدل الاستعمال۔ دیکھیں وہ بدل جس کا مدلول مبدل منہ کا متعلق ہو، مدلل کا متعلق ہو۔ مثال کے طور پر صلب زید ثوبہ، یہ جو لفظ ثوب ہے، ثوب، ثوب کس کو کہتے ہیں؟ ثوب کس کو کہتے ہیں؟ کپڑے کو۔ اب ثوبہ اس کا کپڑا، اور زید یہ زید ہے، ثوبہ اس کا کپڑا۔ اب بتائیں یہ جو ثوب ہے یہ زید کا کل ہے یا جز ہے؟ یہ جو کپڑا ہے، یہ میں نے ایک پہنا ہوا کپڑا، یہ میرا کل ہے یا جز ہے؟ نہ کل ہے نہ جز ہے۔ شاباش، یہی بتانا ہے کہ کپڑا نہ کل ہے نہ جز ہے۔ البتہ یہ کپڑا کس کا ہے؟ میرا ہے، اس کا میرے ساتھ تعلق ہے۔ کپڑے کا ایک کپڑے کی پہچان، یہ ٹوپی کس کی ہے؟ بھئی یہ فیضان کی ہے۔ یہ کپڑا کس کا ہے؟ یہ میرا ہے۔ ہیں جی فلاں ٹوپی وہ کس کی ہے؟ وہ اس کی ہے۔ اس کا ایک تعلق ہوتا ہے بس، نہ کپڑا انسان کا کل ہوتا ہے نہ جز ہوتا ہے، بس اس کا تعلق ہے، یہ کپڑا اس کا ہے، یہ کپڑا اس کا ہے۔ تو بتا دیا صلب زید ثوبہ، چھینا گیا زید یعنی اس کا کپڑا، چھینا گیا زید اس کا کپڑا۔ اب ثوب کا جو مدلول ہے وہ زید کے مدلول کا نہ کل ہے نہ جز ہے۔ اب یہ تینوں کو دوبارہ دیکھ لیں، زید اخوکا، زید کا مدلول اور اخوکا کا مدلول ایک ہے، اور زید رأسہ، یہاں زید کا مدلول ذات زید کل ہے، اور رأسہ جو اس کا مدلول اس کی جز ہے، اور ثوبہ کا جو مدلول ہے وہ زید کے مدلول کا نہ کل ہے اور نہ ہی جز ہے، بلکہ اس کا ایک تعلق ہے۔ اچھا ایک ہوتا ہے بدل الغلط، بدل الغلط، بدل الغلط یہ ہوتا ہے غلطی سے کوئی لفظ منہ سے نکل جاتا ہے،
سبقت لسانی کی وجہ سے کوئی لفظ غلطی سے نکل جاتا ہے اور پھر اس کو دوبارہ دہرایا جاتا ہے، صحیح لفظ جو ہوتا ہے اس کو بعد میں بیان کیا جائے۔ یہ شاہ صاحب بیٹھ مثال کے طور پر آج مثال کے طور پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کل میرے پاس سلطان آیا، کہنا یہ چاہتا تھا لیکن غلطی سے نکل گیا منہ سے فیضان۔ کل میرے پاس فیضان آیا، ہم کہتے ہیں جا فیضان سلطان، پھر کہہ دیا سلطان۔ مطلب کیا ہوا؟ بے فیضان جو ہے وہ میرے منہ سے غلطی سے نکل گیا تھا، اصل میں سلطان آیا تھا۔ تو انسان کبھی کسی چیز کا نام لے رہا ہوتا ہے، منہ سے کوئی اور چیز نکل جاتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں مررت براجل حمار، مررت براجل حمار، گزرا میں مرد کے پاس سے، گدھے کے پاس سے گزرا، گدھے کے پاس سے تھا لیکن منہ سے گدھے کو دیکھا تو اس نے سمجھا شاید فیضان کھڑا ہوا ہے، تو اس کے منہ سے نکل گیا فیضان۔ پھر کہتے نہیں حمارن، گدھا، بعد میں کیا کہا؟ حمارن۔ تو اس کو کہتے ہیں بدل الغلط، یعنی غلطی کا بدلہ، یعنی بولنا کچھ اور چاہ رہا تھا، منہ سے کچھ اور نکل گیا۔ اچھا یہ بات بھی آپ کو بتا دوں، بدل الغلط، ایک لفظ ہوتا ہے غلط اور ایک ہوتا ہے غلط، یعنی لام کو ساکن کر کے پڑھنے غلط، اور ایک ہوتا ہے غلط۔ اس میں سے ایک غلط ہے اور ایک غلط ہے۔ صحیح کیا ہے؟ ایک جملہ عربی کا الغلط غلط، الغلط غلط، الغلط غلط والغلط صحیح، یعنی یہ جو پڑھتا نا یہ جی میری غلطی ہے، یہ غلطی ہی بہت بڑی غلطی ہے، یہ غلطی بذات خود ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ غلطی نہیں ہوتا، غلط ہی ہوتا لفظ۔ ہم کیا بولتے ہیں؟ بس یہ میری غلطی ہو گئی۔ غلطی کو غلطی بول کے تم نے بہت بڑی غلطی کر دی، غلطی کو غلطی بول کے تم نے بہت بڑی غلطی پہلے کر دی، پھر کہہ رہے کہ یہ میری غلطی ہے، حالانکہ جو تمہاری پہلے غلطی ہے وہ تو ہے غلطی، یہ جو غلطی بولا یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے جی۔ لفظ غلطی نہیں ہوتا، غلطی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بدل غلط وہ بدل ہے جو غلطی کے بعد ذکر کیا، جیسے مررت براجل حمار، ٹھیک ہے؟ کافی سمجھ میں آ گیا؟ چلو